خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ یہ سورہ زمر کی 5 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، رات کی اندھیری کو دن پر لپیٹتے ہیں اور دن کی روشنی کو رات پر لپیٹتے ہیں، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی اللہ تعالی بڑے زبردست، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس میں سے اس کا ایک جوڑا بنایا اور تمہارے لیے جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہی اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک مرحلے ایک کیفیت کے بعد دوسرے مرحلے دوسری کیفیت سے گزرتے ہوئے 3 اندھیریوں میں پیدا کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ تمہارے رب ہے، انہی کی حکومت ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہ ہو گئی 2 آیتیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا جو نظام بنایا ہے، بڑا عجیب سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ روزانہ صبح میں دن آتا ہے، رات غائب ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو رات آتی ہے، دن غائب ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کی 8 مضبوط دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں، اس جگت میں، اس کائنات میں یہ بڑی بڑی چیزیں دیکھو اور اس ایک اللہ تعالیٰ کو مان لو، اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لو۔ ایسی 8 دلیلیں یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے۔ اس میں پہلی دلیل ہے رات اور دن کا سسٹمیٹک طریقے سے چلنا۔ جب شام کو سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ مشرق کی طرف دیکھو، پورو دشا میں دیکھو،
اشت میں دیکھو تو ایسا لگے گا کہ مشرق کی طرف سے پورو دشا میں سے ایک چادر، اندھیری کی چادر اونچی ہو رہی ہے، چلی آ رہی ہے، اور آگے آگے دن کی روشنی کو، دن کے اجالے کو مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف، پشچم کی طرف، صف کی طرف لپیٹتی جا رہی ہے۔ یعنی مسجد میں جس طریقے سے صف بچھی ہوتی ہے ان صفوں کو لپیٹتے ہیں تو کیسے گول گول لپیٹ دیتے ہیں، اس طریقے سے جب رات کی کالی چادر آگے بڑھتی ہے تو دن کے اجالے کو نماز کی صف کی طرح، بچھائی ہوئی صف کی طرح گول 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 بچھا کے لے کے چلی جاتی ہے۔ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اندازہ لگاؤ۔ پھر جب صبح صادق ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، تو ایک اجالا نکلتا ہے، اور وہ اجالا رات کی اندھیری کو مشرق سے، پورو دشا سے دھکیلتا ہوا آ رہا ہے۔ گویا کہ صبح صادق کے وقت پر جو روشنی نکلتی ہے، جو اجالا نکلتا ہے، وہ دھکا مارتا ہے رات کی اندھیری کو، اور رات کی اندھیری کو دھکے مارتے 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 ختم کر دیتا ہے، اور پوری دنیا میں اجالا 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 ہو جاتا ہے۔ عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ دوسری ایک مثال سے سمجھو کہ جس طریقے سے ایک کپڑا دوسرے کپڑے کو لپیٹ دیتا ہے، ایک کپڑا دوسرے کی کپڑے کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، اس طریقے سے اجالا آتا ہے تو اندھیرے کو چھپا لیتا ہے، اور اندھیرا آتا ہے تو اجالے کو چھپا لیتا ہے۔ ایک لفافہ ہو، کور ہو، انویلپ ہو، اس کے اندر کوئی چیز رکھ دو تو کور میں، انویلپ میں، لفافے کے اندر وہ چیز چھپ جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دن آئے گا، رات چھپ جائے گی، رات آئے گی، دن چھپ جائے گا۔ ایک تیسری مثال سے سمجھو، سر کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، تو پگڑی کی جو پیچ ہوتی ہے وہ کپڑا لپیٹتے جاؤ لپیٹتے جاؤ لپیٹتے جاؤ، مسلسل لگاتار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لپیٹو۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھو کہ اندھیرا اجالے پر، اجالا اندھیرے پر، اندھیرا اجالے پر، اجالا اندھیرے پر، رات دن پر، دن رات پر عمامے کی طرح لپٹتی ہوئی چلی آتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زبردست قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اندر دھیان دینے کا ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ اور آیت میں یکور اللیل علی النہار، یکور، تکویر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز پر ڈال کر چھپا دینا۔ ایک چیز کو دوسری چیز پہ ڈالا اور چھپا دیا۔ جیسے کہ چاول رکھے ہوئے ہیں، اس پر آپ نے چادر ڈال دی تو چاول چھپ جائیں گے، اس کو تکویر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو انقلاب رکھا ہے، دن رات، رات دن، وہ عام نظروں میں، دیکھنے والوں کی نظروں میں ایک طرح کی تکویر ہے کہ ایک کپڑا دوسرے پر ڈال کر چھپا دیوے۔ رات آتی ہے تو دن کی روشنی پر ایک پردہ ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات کی اندھیری کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو لگا دیا۔ کتنا بڑا سورج، کتنا بڑا چاند اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
اب یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ چل رہے ہیں، ایک جگہ پر رکے ہوئے نہیں ہیں، دونوں کے دونوں چل رہے، کنٹینیو اپنا کام جو ہے کرتے جا رہے ہیں۔ اور سورج چاند دونوں ایکٹیویٹی میں ہیں، دونوں حرکت میں ہیں، دونوں ہلتے ہیں، دونوں چلتے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن کے اندر جو آیا کہ چاند اور سورج دونوں ہل رہے ہیں، چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب سورج جو نکلتا ہے، سورج جو ڈوبتا ہے، یہ زمین کی حرکت اور ہلنے کی وجہ سے ہے یا خود سورج کے ہلنے اور چلنے کی وجہ سے ہے؟ قرآن کے اندر بالکل صاف لفظوں میں اس پر کوئی بات نہیں کہی گئی، بس قرآن میں تو اتنی بات ہے، سورج چلتا ہے، چاند چلتا ہے، دونوں چلتے ہیں اور دونوں چلتے رہیں گے قیامت تک۔ اللہ جب تک دونوں کو باقی رکھیں گے، جب تک دونوں کو اللہ تعالیٰ چلانے کا فیصلہ کریں گے، وہاں تک یہ چلتے رہتے ہیں۔ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جب وقت آئے گا تو پھر سورج چاند ٹوٹ پھوٹ کر کے ختم ہو جائیں گے، قیامت میں سب تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ابا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام میں سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ خدا کی عجیب قدرت۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جانوروں میں 8 جوڑے بنائے، 8 کپل بنائے، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ، بھیڑا، بکری، بکرا، یہ 8 جوڑے اللہ نے بنائے۔ سورہ انعام کے اندر ان سب کا تذکرہ ہے موجود۔ تو یہ 8 جانور کا قرآن میں خاص طور پر اس لیے بیان ہوا کہ انسانوں کے زیادہ کام آتے ہیں۔ باقی اللہ نے تو اور بھی بہت سارے جانور بنائے، لیکن یہ 8 قسم جو ہے اس کا بیان اس لیے ہوا کہ انسانوں کو زیادہ کام میں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا کے اندر باقی رہنے کے لیے یہ سبب ہے کہ یہ 8 قسم کے جو جانور ہے، انسان ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کا دودھ استعمال کرتا ہے، انسان جو ہے اس کا اون، چمڑا، بال استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کا فیصلہ لوح محفوظ میں نکلا، لوح محفوظ سے نکلا اور آسمان سے اتار کر کے دنیا میں آیا۔ اس کے علاوہ انسانوں کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے اسباب پیدا کیے، ہوا، بارش، زمین، کھیتی باڑی، کھانا پینا، یہ سب اسباب ہے انسان کو پیدا کرنے کے واسطے۔ اور ایک تفسیر میں یوں بھی آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کے ساتھ جانور کو بھی پیدا کیا۔ وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر رہتے تھے،
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتارا تو وہ تمام جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتارا اور دنیا کے اندر بھیجا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کے ساتھ جانور بھی آئے دنیا میں۔ باقی دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کے پیٹ کے اندر پیدا فرماتے ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پورا بچہ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو منی کا قطرہ ویریہ باپ کے پیٹھ میں سے نکلا، ماں کے پیٹ میں گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا بچہ 1 گھنٹے میں بنا دیتے۔ اللہ کر سکتے، میرا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کیا، آہستہ آہستہ، خلقم من بعد خلق، دھیرے دھیرے، پہلے منی کا قطرہ، پھر خون، پھر گوشت، پھر ہڈی، پھر روح، پھر پورا بندہ بنتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے۔ گویا ایک چھوٹی دنیا، عالم اصغر ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، اور ماں آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اس کا وزن اٹھانے کی عادت ہو رہی ہے۔ ایک دم سے بچہ 2.5 3 4 کلو کا ماں کے پیٹ میں آ جاتا تو ماں کے لیے وزن اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا۔ یہ تو دھیرے 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 اللہ تعالیٰ بچے کو بڑا کر رہے ہیں تاکہ وہ بوجھ اٹھانے کی اس کو عادت پڑ جاوے۔ پھر اس خوبصورت انسان کے اندر اللہ نے سینکڑوں نازک سینسیٹیو مشینیں رکھی ہے، بال جیسی باریک باریک خون کے لیے رگ نس رکھی ہے، اور کان کا سسٹم، آنکھ کا سسٹم، ناک کا سسٹم، زبان کا سسٹم، ہڈیوں کا سسٹم، پیر کا سسٹم، دماغ کا سسٹم، کتنے سارے سسٹم اللہ نے بنائے۔ آج دنیا میں ڈاکٹر کو دیکھ لو، کوئی کان کا اسپیشلسٹ، کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ، کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ، کوئی منہ اور گلے کا اسپیشلسٹ، کوئی پیٹ کا اسپیشلسٹ، کوئی پیر کا اسپیشلسٹ، کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ، کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ، الگ 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 قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب اس ڈاکٹر نے اس فن کو سیکھنے کے لیے کتنا لمبا وقت لگایا، کتنی محنت کی، پھر بھی تھوڑا بہت سیکھتا ہے۔ تو جس اللہ نے کان بنائے، آنکھ بنائی، ناک بنائی، زبان بنائی، پیٹ بنایا، کڈنی بنائی، پیر بنائے، ہڈیاں بنائی، وہ اللہ نے کیسی عجیب و غریب قدرت سے انسان کو مکمل بنایا۔ اور اتنا بڑا انسان جو اللہ نے بنایا، اتنا خوبصورت، تو کوئی فیکٹری میں نہیں بنایا، ظاہر کے اندر کھلے میدان میں نہیں بنایا، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں کے اندر بنایا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو فیکٹری میں کوئی چیز بنانی ہو تو لائٹ چاہیے، پہلے لائٹ، روشنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انسان کو بنایا، 3 اندھیریوں کے اندر بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کا پیٹ کتنی اندھیری والی جگہ، پھر اندر جو رحم دانی ہوتی ہے، بچے کی تھیلی، وہ بھی اندھیرے کی جگہ، پھر بچے کے اوپر ایک قدرتی پتلا سا کور ہوتا ہے، جلی ہوتی ہے، یہ بھی اندھیرا۔ تو 3 اندھیری میں چھپا کر کے اللہ تعالیٰ خوبصورت پیارے پیارے انسان کو بناتے ہیں۔ کتنے بڑے میرے قدرت والے میرے اللہ۔ ذالکم اللہ، یہ تمام کام کرنے والے اللہ، وہی اللہ تمہارا ہم سب کا رب ہے۔
اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے بندگی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو فا یہ سبب کے لیے ہے، وجہ ریزن بتلانے کے لیے آتا ہے، اور انا یہ سوال کرنے کے لیے، یعنی تعجب کا سوال ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب و غریب انسان کو پیدا کیا، اتنی عجیب و غریب جگہ پر پیدا کیا، اتنا خوبصورت اتنا تندرست انسان پیدا کیا، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت بندگی مت کرو، لیکن یہ انسان ہے کہ ایک اللہ کی بندگی چھوڑ کر دنیا میں دوسری جگہ پر سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے سوال کرتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی جو دلیلیں یہاں بیان کی گئی اس کو دماغ میں بٹھاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔